تاریخ انسانیت کی وہ رات جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں لیکن آسمانوں میں ایک عظیم انقلاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ رات جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مگر در حقیقت ایک نئی امت، ایک نئی ریاست اور ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ مکہ میں 13 سال کی دعوت کے بعد ظلم، تشدد اور مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ دعوت اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا گیا تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ان سب منصوبوں سے بلند تھا۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی رات اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور خود خاموشی سے گھر سے نکل گئے، جبکہ دشمن دروازے پر گھات لگائے بیٹھے تھے، مگر اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے جنوب میں واقع غار تھور کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے اس غار میں گزاری۔ دشمن ان کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتے رہیں گے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور دشمن خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے ان کا پیچھا کیا، مگر اللہ کے حکم سے اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا، بلکہ مستقبل میں قیصر کے کنگنوں کی خوشخبری بھی دی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر دن سورج کی تپش میں آنکھیں راستوں پر جمی ہوتیں، اور پھر وہ دن آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ گلیاں تکبیر سے گونج اٹھیں، تلال بدر و علینا کی صدائیں بلند ہوئیں، اور تاریخ نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ یہ ہجرت صرف شہر بدلنے کا نام نہیں تھی، یہ قربانی، ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل توکل کی عملی تصویر تھی۔ اسی ہجرت نے امت مسلمہ کو شناخت دی، اور اسی سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔